ओ भाई, नेतन याहू मर गया है, मर गया है, मर गया है। ट्रंप पागल हो गया है, हो गया है, हो गया है। आज आपको ट्रंप के नए बयान सुनाएंगे। चले इधर से ही शुरू कर देते हैं। ट्रंप कहता है ईरान जो है ना मशरक़ वस्ता पे कब्जा करना चाहता था, इसलिए मैं आया हूं। अब इसका ये बयान ठीक है? या ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था, मैं इसलिए इसके पास आया हूं। ईरान लॉन्ग मिसाइल बना रहा था, मैं इसलिए इसको तबाह करने के लिए आया हूं। ईरान इसराइल को खा जाना चाहता था, मैं इसलिए इसके पास आया हूं। ईरान आलमी दुनिया के लिए दहशत गर्द मुल्क बन गया था, मैं इसलिए और भाई हम जो पाकिस्तान है ना वो ईरान का पड़ोसी है। ईरान से हमें 1% भी खतरा नहीं है। ईरान से अफगानिस्तान को 1% भी खतरा नहीं है। ईरान को चीन से, रूस से, किसी से भी खतरा नहीं। वो तो बेचारा अपनी जान छुपा के फिर रहा था कि उसके ऊपर 40-45 साल से पाबंदियां लगी हुई थी। तो ट्रंप पागल हो गया ना। फिर कहता है, आज एक और बयान आया, ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। इराक़ची ने कहा है जी हम तुम्हारे ऊपर ना ये भेजते हैं, ये हम मुज़ाकरात के दौरान ही तो तुमने हमला किया, तेरी तो एतबार कौन करेगा? ठीक है ना। तो इसकी भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर जनाब ट्रंप कितने दिनों से कह रहा है कि जनाब मैंने ईरान को, अब ईरान के अंदर कोई हमले वाली जगह बची ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा यार 17वें रोज की जंग जारी है, ये जंग किस खुशी में जारी है? फिर ट्रंप ने कहा कि जनाब पूरी दुनिया को कि आओ जी जंगी जहाज लेके आओ। पूरी दुनिया ने इनकार कर दिया, सारी दुनिया ने इनकार कर दिया। आज कनाडा ने इनकार किया है, फ्रांस ने किया है। फ्रांस ने तो बल्कि ईरान से रब्ता किया है, पता है आपको। ऑस्ट्रेलिया ने इनकार किया है, जर्मनी ने किया है, स्विट्जरलैंड ने ईरान अमेरिका की फिजाई हदूद बंद कर दी हैं, जर्मनी ने पाबंदी लगा दी है। ओ सर जी ये क्या है? ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? मेरा ख्याल है किसी दिन आप सुनेंगे कि उसको जनाब 12 नंबर वैगन पे बैठा के पागल खाने पहुंचा दिए गए। साढ़े इतने 12 नंबर वैगन चलती है, जेड़े पागल खाने जाती है ना 12 नंबर वैगन। असी किसी नाल लड़ाई करनी हो, मजाक करना हो तो असी कहने यार तेन 12 नंबर वैगन ते ना बिठा देइए। तो ट्रंप का ये हाल है, आप देख लें, ठीक है। अच्छा उधर आप नेतन याहू का सुने। नेतन याहू ने काफ़ी का कप पकड़ के कहा कि ये देखो मेरी 5 उंगलियां हैं, ये देखो मेरी 5 उंगलियां हैं, मैं जिंदा हूँ, बस। और फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो लोग कह रहे हैं भाई तू खुल के सामने आ। और जो काफ़ी पी रहा है ना, काफ़ी वो उसके वो ऊपर से काफ़ी कप से ऊपर उबल रही है, उंडेल रही है या गिर रही है, ठीक है ना जी। तो उन्होंने कहा जी ये सारी एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये वीडियो बनाई गई है और नेतन्याहू मर गया है, मर गया है, मर गया है। बिल्कुल ये यकीन है, यकीन है। हिम्मत कर ना भाई, आगे कौम से खिताब कर, या ट्रंप की तरह फिर इधर उधर फिर। तो एक पागल हो गया है और एक मर गया है। तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, ठीक है मेरी बातों की। अब जनाब अली ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा जी कि सिवाय अमेरिका दे सबके लिए जहाज खुले हैं, सबके लिए जहाज खुले हैं सिवाय अमेरिका के अपनाए हुरमस पे। इसलिए कोई भी नहीं आया। उन्होंने कहा जी जोड़ा जेड़ा आवे सलाम सानू सलाम करके ते कभी मैं चीनी करंसी दे विच डील करांगा, असी कहने जाओ जाओ। अमरीका तो इलावा सारा ते पाबंदी। मैनू 8वीं जमात का रिजल्ट आ गया याद, कहते जी प्रिंसीपल ने ना पहली जमात तो लैके 8वीं जमात तक सारे स्टूडेंट को बुलाया। असैम्बली लगी हुई है और सारे टीचर भी स्टेज थे ने। प्रिंसीपल ने रिजल्ट अनाउंस किया जी। उसने कहा जी कि सिवाय अजीजुल्ला के सारा स्कूल पास है। अजीजुल्ला नियाजी के, सिवाय अजीजुल्ला नियाजी के सारा स्कूल पास है।
ایران نے کہہ دیا کہ ساری دنیا بنائے حرمت سے گزر سکتی ہے سوائے امریکہ کے۔ تو اسے دیکھیں امریکہ کتنا تنہا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ملک میں ہی وہ دورے کر رہا ہے ایران ٹرمپ، اور ادھر ادھر کی بیان دے رہا ہے کہ میں نے اس کے سارے ٹھکانے 15,000 ٹھکانوں پہ جی میں نے حملہ کیا ہے۔ تو پھر اوتھو روز میزائل کتنے آ رہے ہیں؟ آگے سنیں جی، یہ ان کی بڑھتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ ایران نے کہا جی کہ میں کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آج ایران نے کہا کہ ہم امریکہ کو کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ آئے ہمارے قریب تو آئے نا، آئے ابنائے ہرمز میں آئے، بحری سمندر میں آئے، ہمارے قریب تو آئے، قریب تو آئے۔ اور اسرائیل کو تو انہوں نے ملیہ میٹ کر دی ہے نا۔ یقین کریں یہ جو سجیل میزائل نئے شروع کیے نا، ابھی بھی ایران کا آج کا کیا بیان ہے، ہم 10 سال پرانے میزائل چلا رہے ہیں، 10 سال، ابھی نئے تو ہم نے چلانے ہیں، ہماری لمبی پلاننگ ہے، لمبی پلاننگ ہے۔ ہو سکتا ہے دور مار والے 5,000 میزائل بھی نکل آئیں جڑے سیدھے امریکہ پہنچن، ٹھیک ہے۔ تو امریکہ کو پتہ لگ گیا کہ وینزویلا نہیں، ایڈا ویلا نہیں ہے گا ایران کہ میں انہوں قبضہ کر لا، نا سوچنا بھی نہیں بھئی، سوچنا بھی نہیں۔ اور ایران کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ ہماری مشرق وسطیٰ، یہ جو گلف کے ممالک ہیں، یہ تیلی برادران سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن ہم نے امریکی اڈوں پہ اور جہاں جہاں امریکی رہ رہے ہیں وہ کدھر حملہ کرے بھائی؟ امریکہ تو جا نہیں سکتا۔ میں نے کل آپ کو بتایا اسرائیل کو وہ تباہ کر چکا ہے، امریکہ کے جہاں جہاں بندے رہ رہے ہیں انہوں نے وہاں حملہ کرنا ہے، امریکیوں کو نشانہ بنانا ہے، تاکہ اس کے اوپر دباؤ پڑے نا ٹرمپ کے اوپر، وہ سر پھرا ٹرمپ جو ہے نوبل انعام والا، اس کے اوپر ہون تو نوبل انعام بھی کھا کے جو بڑھ گیا ہے۔ ہماری حکومت کو کہہ دینا چاہیے کہ جناب بس ختم ایران۔ اچھا جی، دبئی کے اوپر حملہ کیا ہے، ایئرپورٹ بند ہو گیا دبئی کا، اور اس میں آئل ٹینکروں وغیرہ میں آگ لگی ہے دبئی میں، وہ تازہ ترین رپورٹیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور سجیل میزائل تے شاہد ڈرون، سر جی انہوں نے تباہی مچا دی ہے، یقین کرو، یہ سجیل اور شاہد نے تباہی مچا دی ہے بالکل۔ وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یار انہوں نے ڈرون ختم ہی نہیں ہو رہے، اور وہ ہر روز 1500 سے 2000 میزائل مشرق وسطیٰ کے امریکی اڈوں پہ اور اسرائیل کے اوپر پھینک رہا ہے۔ بڑی بات ہے سر، 17واں دن ہے آج، 17ویں دن بھی سلام تو ہم نے پیش کرنا ہے نا ایران کو۔ سر آپ بھی کریں، سب ایران کا ساتھ دیں۔ سعودی عرب نے کل ایک بڑا اچھا بیان دیا تھا کہ ہمیں ان کو صلح کر لینی چاہیے، اس کا یہی کام ہے، سعودی عرب کا کام بھی یہی ہے کہ یہ صلح صفائی کروائے، ٹھیک ہے نا، اس کا اور وہ کام نہیں ہے کہ جناب یہ کرے اور وہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر سر جی، ٹرمپ کہتا ہے جب جنگ رکے گی تو تیل سستا ہو جائے گا، اور آج کی پھر خبر ہے جناب علی، تیل اور مہنگا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب نے شہباز کو کہہ دیا ہے کہ اب آپ نے تیل نہیں بڑھانا، ٹھیک ہے۔ تو تیل کی جو نئی قیمت ہے سر جی وہ $102 تک پہنچ گئی ہے، تو پھر مزید یعنی کہ مہنگا ہوا ہے، انشاءاللہ سستا ہوگا۔ اور امریکہ کا اگر یہی حال رہا 2 ہفتے اور تو لوگ امریکہ کے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی لان تان کر رہے ہیں، نیتن یاہو کے لوگ بھی صرف لان تان کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، پھر بینکروں میں چلے جاتے ہیں۔ ان دونوں کو پوری دنیا سے لان تان مل رہی ہے، اور ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ طاقت میں ہے پھر بھی دنیا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ سب لوگوں کے دل جو ہے نا، مسلمانوں کے اور غیر مسلمانوں کے، سر میں یہ کہہ رہا ہوں، ایران کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ دل سے وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ پاگل آ گیا ہے، اس کا جناب کسی طریقے سے کوئی احتساب ہو، اور احتساب اس کا تیار ہو رہا ہے، امپیچمنٹ۔ یہ آپ دیکھ لینا نومبر میں یہ صدر نہیں رہے گا،
نومبر میں صدر اس کا احتساب ہو جائے گا، جس کو امپیچمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کی ریپبلکن پارٹی ہے ہاتھی والی، وہ سر جی رول گئی ہے۔ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ، اور چیونٹی جیت رہی ہے، کیوں کہ وہ ہاتھی کی سونڈ میں سے اندر چلی گئی ہے اور اس نے پکڑ لی ہے۔ جیسے فرعون کہتے ہیں نا، اس کے فرعون نہیں، نمرود کے ناک سے مچھر اس کے دماغ میں چلا گیا، اور وہ روز کہتا تھا مجھے 100 جوتے روز مارو، 100 جوتے مجھے روز مارو، میرا اندر مچھر نہیں مار رہا، اور پھر اسی بیماری سے وہ مر گیا۔ تو یہ جو چیونٹی ہے نا ایران، یہ سونڈ میں چلی گئی ہے ہاتھی کے، اور ہاتھی انشاءاللہ تعالی مرے گا، ٹھیک ہے۔ باقی جناب ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آج میں یہ صبح بنا رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں ہائی کورٹ، آج ایک ضمانت کروانی ہے، اور وہ پھر جب ضمانت ہو جائے گی وہ بھی قصہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جلدی میں تیار ہو گیا ہوں، اور ابھی یہ جلدی صبح کا ٹائم ہے، تو میں جا رہا ہوں، اور باہر بارش ہو رہی ہے، ہوا تیز چل رہی ہے، موسم بہت پیارا ہے، میرا لولی موسم ہے، پتہ نہیں آپ کو پیارا لگتا ہے کہ نہیں۔ اور اوورسیز کے جو دوست ہیں وہ شوقیہ عید پہ نہ آئیں، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، مجبوری ہے تو آئیں، موت فوت پہ آئیں، شوقیہ نہ آئیں عید کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ جناب علی اوورسیز والے جو ہمارے ساتھ رابطہ کریں، 030047255752، منصف اوان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ۔ اللہ حافظ۔